تو آج کی اس جمعۃ المبارک پر غزوہ خندق اور پھر غزوہ خندق میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے ان کا بیان کریں گے۔ غزوہ خندق اسلام اور کفر کی یا اسلام اور مشرکین مکہ کی یہ ایک آخری جنگ تھی جس میں مشرکین مکہ بھی صرف شامل نہیں تھے بلکہ اس جنگ میں عرب کے سب لوگ شامل تھے۔ اہل عرب اس جنگ میں شامل تھا۔ پھر اس جنگ کا جو سبب بنا ہے غزوہ خندق کا سبب اس وجہ سے بنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے یہود کو جب نکالا تو یہود خیبر میں مقام خیبر پر جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں پر یہودیوں نے اسلام کے خلاف سازشیں اور شروع کر دیں۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا حی بن اخطب، وہ مشرکین مکہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ اب مسلمان یعنی محمد عربی ہمارا اور تمہارا اکٹھا دشمن ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اکٹھے ہو کر ان سے بدلہ لیں۔ مشرکین مکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ غزوہ خندق کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی پوری سورت احزاب میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آندھی کو بھیجا، اور ایسا لشکر بھیجا، ملائکہ بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امداد ہوئی تھی، صحابہ کی جو امداد ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت کہا ہے۔ تو مشکل وقت میں جس لحاظ سے بھی اللہ کی مدد انسان کے پاس پہنچ جائے تو وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دفعہ مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا، مختلف روایات ہیں، 12,000 14,000 15,000 تک روایات ہیں۔ صرف مکہ کے لوگ نہیں تھے، پورا عرب اکٹھا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جن میں بنو غطفان بھی تھا، یہ قبیلوں کے نام ہیں، بنو کنانہ بھی تھا، بنو فزارہ بھی تھا، بنو اشجع بھی تھا، بنو اسلم بھی تھا۔ یہ بڑے بڑے قبیلے قومیں اکٹھے ہو کر انہوں نے باضابطہ طور پر جنگ کی تیاری کی، جنگ کے لیے مال و اسباب اکٹھے کیے، اونٹ اکٹھے کیے۔ 15,000 کے قریب یہ لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ کفار مکہ کا، اہل عرب کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی، فارس کے رہنے والے تھے، غلام در غلام ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غلام بن گئے تو اس کے بعد کہا کہ مجھے کسی اور کی غلامی قبول نہیں۔ انہوں نے عرض کی، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت سلیمان فارسی وہ شخص ہیں، وہ صحابی رسول ہیں
جنہوں نے سورۃ فاتحہ کا فارسی زبان میں پہلا ترجمہ کیا تھا قرآن کا، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ کہ اس دفعہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی 3 اطراف میں درخت ہیں اور 3 اطراف سے حملہ نہیں ہو سکتا، ایک طرف ہے، ایک سائیڈ ہے، اس پر خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے۔ اور یہ گڑھا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 3.5 میل لمبائی اس کی تھی، 3.5 میل لمبائی تھی، 10 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 10 فٹ سے بھی زیادہ اس کی گہرائی تھی۔ ایک قسم کی دیوار کھڑی کی گئی، خندق گڑھا کھودا گیا تاکہ مشرکین مکہ کے جو قافلے ہیں یا ان کے گھوڑے یا اونٹ اس خندق کو عبور کر کے مدینہ طیبہ نہ پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو، سلیمان فارسی کے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ اس سے ایک یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مشورہ کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی چھوٹے آدمی سے، معمولی آدمی سے، عام آدمی سے اچھی بات مل جائے اور اس کے نتیجہ میں جو کام ہوگا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی بھی آپ پر نازل ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مشورہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ آج دنیا کی جتنی بڑی فوجیں ہیں، سپہ سالار ہیں اور جتنے بڑے لیڈر ہیں، سربراہان ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو تاریخ انسانی ایسی مثال دینے سے قاصر رہے گی کہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر، بڑا سربراہ، بڑا سپہ سالار وہ خود عام فوجیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ویسے کام کر رہا ہے جس طریقے سے ایک عام شخص کام کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے خود کام کیا، اور سیرت طیبہ آپ پڑھیں گے اور آپ کے لیے یہ ایک سبق ہے، نمونہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، دکھایا کہ تم نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو محمد عربی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہی اوزار تھے، صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں اور نبوت کی طاقت بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ذرا ملاحظہ کریں۔ غزوہ خندق میں، غزوہ خندق کھود رہے تھے، اس میں ایک پتھر آ گیا، سب صحابہ مل کر اس پتھر کو کاٹ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، پتھر نہیں ہلا، اور اس پتھر کا ہٹایا جانا خندق سے، اس گڑھے سے ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کہ پتھر آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نبوت کے ہاتھ سے، نبوت کی طاقت سے آپ نے وہ پتھر جس کو سب صحابہ نہیں ہلا سکے، محمد عربی نے اپنا ہاتھ کے ساتھ اس پتھر کو نیچے کر دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کی یہ خوبی تھی، آپ کا یہ وصف تھا کہ جس پتھر کو سب صحابہ مل کر نہیں ہٹا سکے، محمد عربی نے ایک ہاتھ کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیا۔ پھر آئیں غزوہ خندق میں جو سبق ملتا ہے ہمیں، وہ مساوات کا ملتا ہے، وہ اطاعت کا بھی ملتا ہے کہ صحابہ کیسے محمد عربی کی اطاعت کر رہے تھے، اور پھر کیسے صحابہ
اسلام کی خاطر جان ساری پیش کر رہے تھے، اپنی جانوں کو پیش کر رہے تھے، اور اسلام کی خاطر کس طریقے سے وہ دکھ، مصیبت، تکلیف، بھوک کو برداشت کر رہے تھے۔ آپ کو پہلے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ تھے اس زمانہ میں 3000 کا لشکر تھا، بہت تعداد تھوڑی تھی۔ کفار مکہ کا لشکر 12، 14، 15 ہزار پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس کھانے کا وافر سامان تھا، اونٹ لے کر آتے تھے۔ ان کے لشکر میں ہر قبیلے میں ہر دن ایک ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا، لیکن ادھر صحابہ کرام کے پاس سوائے پانی پینے کے کچھ اور نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ اور نہیں تھا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات ضرور لازم میں آپ کو بیان کروں گا۔ صحابہ کی جان ساری کو بھی دیکھیں، صحابہ کی قربانی کو بھی دیکھیں، محمد عربی کی لجپالی کو بھی دیکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب دیکھا کہ محمد عربی نے 3 دن سے، ایک روایت ہے کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں گئے، گھر والی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ 100 سا، ایک ٹوپا جس کے 4 کلو یا 4.25 کلو اس کی وزن بنتا ہے، اس کے برابر گھر میں جو موجود ہے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ وہ موجود ہے۔ کہا کہ اس کو ذبح کرو، اس کا سالن بناؤ، اس کا کھانا تیار کرو، میں محمد عربی کو بلا کر لاتا ہوں۔ گھر والی نے کہا کہ جابر، محمد عربی کی بارگاہ میں جا کر کان میں سرگوشی یہ کرنا، عرض کرنا کہ مختصر چند ایک آدمی لے کر آنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر گئے، کان میں چپکے سے دھیرے سے کہا یا رسول اللہ مختصر سا کھانا ہے، 2، 3، 4 آدمیوں کو آپ ساتھ لے کر آئیں اور کھانا تیار ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا کھانا جو تھا بمشکل 7 سے 8 لوگوں کے لیے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب صحابہ کام چھوڑ دو، خندق کا کام چھوڑ دو، آج تمہارے لیے جابر نے کھانا پکایا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہ کھانا تھوڑا سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر کی پریشانی کو دیکھا، حکم دیا جابر میرے آنے تک سالن جو ہے وہ آگ سے اتارنا نہیں، میرے آنے سے پہلے روٹیاں نہیں شروع کرنی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سالن میں بھی ڈال دیا، آٹے میں بھی ڈال دیا، کہا کہ اب کھانا روٹیاں پکاتے جاؤ اور ان کو دیتے جاؤ۔ جی حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، پہلے پریشان تھا، بعد میں حیران ہو گیا کہ 7-8 آدمیوں کا کھانا۔ حضرت جابر یہ کہتے ہیں کہ پورے خندق کے لشکر نے کھا لیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معجزہ سے سبق کیا ملتا ہے، درس کیا ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، بڑا شخص ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ اس معجزہ میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک آپ کے لشکر میں سے آخری سپاہی یا آخری صحابی نے کھانا نہیں کھا لیا۔ آپ کھانا کھلاتے رہے، بیٹھے رہے، آخر میں خود کھایا۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر، یہ معجزہ حضرت جابر والا تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ایک نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی والدہ محترمہ، یہ بھی خندق کھود رہے تھے، ان کی والدہ محترمہ نے کھجوریں بھیجی۔ وہ کھجوریں بھی 2 مٹھی کھجوریں تھیں، چند ایک کھجوریں تھیں۔ بھیجا کہ بیٹے یہ تمہارے لیے کھجوریں ہیں، تم نے کھانا نہیں کھایا، کھا لو جی۔ اور ان کی بہن حضرت نعمان کی بہن وہ کھجوریں لے کر گزر رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ کہا کھجوریں۔ کس کے لیے؟ کہا نعمان بن بشیر
کے لیے لے کر جا رہی ہوں. آپ فرمایا کہ میری طرف لے کر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو پھر بلا لیا. کہا کہ یہ نعمان بن بشیر کی گھر کی طرف سے کھجوریں آئی ہیں. آپ نے سب میں کھجوریں تقسیم کر دی، پھر بھی بچ گئی. خندق میں اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو، غزوہ خندق کو اللہ کی نعمت کہا گیا. نعمت اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ ایک طرف چند ایک صحابہ تھے 3000 کے، دوسری طرف 15000 کا لشکر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی. دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے سے صحابہ کو کھانا مل گیا. جی پھر غزوہ خندق میں ایک شخص عمر بن عبدود تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 100 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. اہل عرب نے اس کو بھی بلایا اور وہ مشکل سے وہ خندق جو کھودی اسی عبور کر کے آگے آ گئی. اس نے کہا کہ حل من مبارد، میرے سامنے کوئی آ سکتا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور اس کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. باقی صحابہ خاموش تھے. پھر دوسری مرتبہ کہا کہ کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے؟ تو اس پر حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ جب اس نے پکارا للکارا حضرت علی کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ ان کا مقابلہ کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اس نے 3 وار کیے. اس وقت ڈھال ہوتی تھی، ڈھال پر تلوار کو روکا جاتا تھا. آخری جب اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی، اور نبی کریم حضرت علی المرتضیٰ کا جو کاندھا تھا، کندھا مبارک، اس کے اوپر اس کی تلوار لگی. حضرت علی المرتضیٰ کا ایک نام ہے حیدر کرار. حیدر کہتے ہیں شیر کو، حیدر شیر کو کہتے ہیں، کرار دوبارہ حملے کرنے والے کو، اس کو کرار کہا جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر اس نے جو ضرب لگائی تھی، حضرت علی المرتضیٰ پیچھے گر گئے. تو اللہ کے شیر اسد اللہ دوبارہ اٹھے. وہ کہتے ہیں کہ زخمی شیر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حملہ کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس پر پہلی ضرب لگائی. اس کی ڈھال بھی ٹوٹ گئی، اس کا کندھا بھی چلا گیا، وہ گر گیا. حضرت علی المرتضیٰ اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں کچھ عربی کے شعر پڑھے ہیں. کہا کہ تم اس اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اب بتاؤ، اب اس جگہ پر تمہاری مدد اللہ نے کی ہے یا بتوں نے کی ہے؟ یا ہماری مدد اللہ نے کی ہے یا بتوں نے کی ہے؟ جی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہو. یہ اللہ کی نصرت ہے اور مدد ہے. غزوہ خندق میں قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ وجنودا لم تروھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ بھیجے جن کو مسلمانوں نے نہیں دیکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں کفار مکہ کا جو لشکر تھا اس میں گھس گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، بھاگو بھاگو بھاگو، نکلو نکلو. مجھے جب اس کی پیچھے میں نے دیکھا جی کہ یہ کون آواز لگانے والا ہے، کون یہ ندا دینے والا ہے، تو وہاں میں نے کچھ نوری مخلوق دیکھی ہے جو یہ آوازیں لگا رہے تھے کہ تم بھاگو بھاگو نکلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی مدد کی. کس لحاظ سے مدد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسمانوں سے ایک آندھی بھیجی. 3 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی. اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 دن محاصرہ رہا غزوہ خندق میں. اور غزوہ خندق میں ایک مشکل وقت بھی آیا ہے. یہ اسلام ہماری طرف ایسے نہیں آیا. اسلام کی خاطر صحابہ نے، محمد عربی کی بے شمار قربانیاں ہیں. آج ذرا اس بات پر بھی ہم نے ملاحظہ کرنا ہے کہ میری اور آپ کی نمازیں جو قضا ہوتی ہیں وہ کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے ہوتی ہیں. محمد عربی کی اس جنگ میں 4
اور 3 کے درمیان روایات ہیں نمازیں قضا ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر گھومتے رہے، کھڑے رہے جی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سیکنڈ بھی نہیں بیٹھے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک جو تھی، سر مبارک جو تھا، جسم مبارک گرد آلود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ اور اب ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں کس لیے قضا ہوتی ہیں۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، اپنی جو ہے محفلوں میں، دنیاوی محفلوں میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں اسلامی تاریخ کا یہ ایک اہم واقعہ غزوہ خندق رونما ہوا ہے۔ غزوہ خندق کے واقعات کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ کوئی عام کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے، لیکن یہ قرآنی واقعہ ہے۔ ان واقعات کو پڑھنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔